نفلی طواف میں بھی تصویریں ویڈیو نہ بنایا کریں۔ احرام کی حالت میں اگر منہ پہ کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، احرام کھل جائے پھر بھی باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے بتا دیا نا کہ جو شیعہ سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، حضرت صدیق کی صدیقیت و صحابیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بیوی نے نہیں کیا چونکہ وہ حیض میں تھی، اس نے آج غسل کیا۔ میں اس کے ساتھ مسجد عائشہ گیا، بیوی نے وہاں نیت کیا، آپ نے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے وہاں سے، انہوں نے تو کرنا تھا چونکہ حیض سے پاک ہوئی ہے۔ پاکستان میں بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کو برا سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہندو کی رسم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہے، اور بہت ساری شادیاں ہیں جو آپ کی اکثر بیوہ سے ہیں۔ نماز فرض ہے، یہ نیت کرنا کہ پیچھے اس امام کوئی ضرورت نیت ہے عشاء کی، اللہ اکبر۔ میری اہلیہ کہ دل ہر وقت پریشان، اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ اطمینان نصیب ہوگا۔ ایک غریب آدمی اس پہ دم آ گیا ہے اور کفارہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ملک چلا جائے، جب اللہ اس کو پیسے دے تو وہاں سے پیسے بھیج کر کسی دوست سے دم کروا دے۔ ہمارے محلے کا لڑکا جو ہے لڑکیوں کے نام لڑکوں کو بتا دیے، بالکل غلط بات ہے، اس کو سختی کر سے منع کریں۔ میری بیوی کو پتے میں پتھر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سسٹون نامی ایک دوائی ہے، وہ لیں تو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے پتھری نکل جائے گی۔ روحانیت یہ ہے کہ دل اور دماغ متفق ہو، روحانیت کا معنی یہی ہوتا ہے۔ عشق رسول میں یہ بھی روحانیت ہے۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ انشورنس اس لیے لاگو کی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو کیا کریں، تو مجبوری میں انشورنس جائز ہے۔ حالت احرام میں سرف پاؤڈر سے کپڑے دھوئے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز میں اگر شوہر امام بنے ٹھیک ہے، بیوی دائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ شادی کو 7 سال ہو گئے، میڈیکل علاج صحیح ہے، اللہ پاک آپ کو صحیح طریقے سے اولاد نصیب فرمائیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو غصے میں 2 منٹ کے اندر کہا گھر سے نکلو ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ شوہر کا ارادہ طلاق کا نہیں ہے، ہو جائے گی نا، دی تو نہیں ہے نا۔ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگانا پڑے لگا سکتے ہیں۔ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس عذاب سے بچائے۔ ہم جبیل سے عمرے کے لیے آئے ہیں، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے۔ رکن یمانی کو بھی میرے آقا نے جب استلام کیا ہے تو اہمیت ہے۔ سرکاری نوکری میں نے کرنی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ میں ہندوستان سے ہوں، میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں۔ قیام تو مدرسے میں ہوتا ہے، جہاں لوگ زکوٰۃ و صدقات کے بکرے مدرسے میں دیتے ہیں، بہرحال آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیداد والے ہوتے تو مدرسے میں تو نہ رہتے نا۔ عبد الوہاب پاریخ نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ میں نے عمرہ کیا، مسح کرتے وقت کچھ بال گر گئے، کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی جن کا نام جاوید ہے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 2 رکعات کے بعد پہلے تشہد کے آگے درود نہ پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، درود آخری تشہد میں پڑھیں۔ میں والدان کے ساتھ ہوں اور 3 بہنیں بھی ہیں، لیکن میری بیوی فیملی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کو الگ کر کے رکھو، لیکن آپ اپنے والدین کی خدمت نہ چھوڑو۔ پیر عبدالرشید صاحب مقبوضہ کشمیر سے ہیں، کئی روز سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ جدے ہم سیر کے لیے گئے تھے، دوبارہ عمرہ لازمی جدے سے لازمی نہیں ہے۔ معذور آدمی جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ امام بھی بن سکتا ہے، اگر کوئی اور تندرست نہ ہو اور وہی پڑھا لکھا عالم ہو تو بن سکتا ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں، عالمہ ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جو شیعہ حضرت علی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو کافر ہیں، ان کے کفر میں کیا شک ہے کہ اللہ کا نبی کے بجائے علی کا نام لیتے ہیں۔
احرام باندھنے کے بعد منہ پہ ہاتھ لگایا تو ایک بال گر گیا، کوئی حرج نہیں۔ حرم شریف میں بچوں کا بھی اعلان ہوتا ہے جنازے کا، تو وہی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، وہ سب بچوں کے وہی اس میں نام آ جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوئی، باپ نے بیٹے سے کہا کہ آج کے بعد آپ سے اگر میں بات کروں تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی، چھوڑیں ان قسم کو، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھتے ہو۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کے لیے دونوں کا حضور، دونوں کا ایجاب قبول ضروری ہے۔ اگر آپ سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ہیں تو کسی کو پاکستان میں اپنا وکیل شرعی بنا کے بھیج دیں، لکھ کے، کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کا نکاح کرے اور ایجاب و قبول کرے، ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا۔ میرا ایک بھائی ہے جو پیدا ہوتے وقت ہی میری ماں نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تھا، لیکن آپ کا ہی وہ بھائی ہے نا، وہ بالکل جائیداد میں حصے دار ہے۔ لیکوریا کا جن کو بھی مسئلہ ہے، میں نے کئی دفعہ سمجھایا، اللہ عالم وہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مثلاً اس نے مغرب کے لیے وضو کیا ہے، اب عشاء تک یہی وضو کافی ہے، ایک طواف کرے، 2 کرے، 3 کرے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ تو ایک وضو سے اگلی نماز تک آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن حفاظت کے ساتھ کہ کوئی پانی گندا جو ہے وہ مسجد میں نہ گرے، اس لیے پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا تو 27 لاکھ اجر ہے، باقی تو 1 لاکھ ہے۔ غار حرا پہ جانا، غار ثور پہ جانا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور جاؤ۔ بہرحال بینک گارنٹی لینا ناجائز ہے اگر وہ سود پر ہو تو۔ ایک ساتھی کا پیٹ کا آپریشن ہوا، اس کو احتلام ہو گیا، اب وہ نہانے سے قاصر ہے، تو کوئی نہیں، تیمم کر لو۔ ذکر الہی کے جو طریقے ہیں وہ بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اصل بات اللہ کا ذکر ہے۔ باقی جیسے حکیم مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، اللہ والے بھی مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو وہ طریقہ بتاتے ہیں، ورنہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے حضرت عمر کا نام سینے پہ لکھنا، یہ بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ حضرت عمر کے قول میں ہے۔ بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چونکہ شیطان کے حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ بھاگ جائے گا، یعنی ایک ان کا تجربہ ہے، ورنہ نہ کوئی حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ فرمان الہی ہے۔ اس لیے ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں۔ کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بھی عالم تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر سیکھو، تو برکت تو ذکر میں ہوتی ہے نہ کہ بزرگوں سے ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی اگر تلوار ہو اور دھار بھی تیز ہو، وہ خود بخود کاٹتی ہے یا اس کو پکڑ کے کسی تلوار کو کوئی استعمال کرے گا؟ تو جب تک پکڑ کے کوئی تلوار کو استعمال نہ کرے وہ بیکار ہے۔ اس لیے جب تک تمہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ہوگی تمہیں وہ ذکر کے مراتب حاصل نہیں ہوں۔